بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے دجال کے بیان کے بارے میں کچھ بات کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں فتنہ دجال کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے احادیث کی روشنی میں۔ ناظرین، فتنہ دجال کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ فتنہ دجال میں وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کو ڈرا دیا؟ خوفناک جنگ یا موت کا خوف؟ ان چیزوں سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ڈرنے والے نہ تھے۔ صحابہ جس چیز سے ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا کہ وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا کہ صورتحال سمجھ میں نہیں آئے گی، گمراہ کرنے والے قائدین کی بہتات ہوگی، پھر پروپیگنڈے کا یہ عالم ہوگا کہ لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا جائے گا۔ انسانیت کے دشمنوں کو نجات دھندہ اور نجات دھندہ کو دہشت گرد ثابت کیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال کو کھول کر بیان فرمایا، اس کا حلیہ، ناک، نقشہ اور ظاہر ہونے کا مقام تک بیان فرمایا۔ لیکن کیا کیا جائے، امت کی اس غفلت کو عوام تو عوام، خواص نے بھی اس فتنے کا تذکرہ بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ کہہ کر بیان فرمایا کہ بار بار تم سے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم اس کو بھول نہ جاؤ، اس کو سمجھو، اس میں غور کرو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکہ و فریب کے ہوں گے، سچے کو جھوٹا بنایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار بنا دیا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور ان میں رویبضہ بات کریں گے۔ پوچھا گیا رویبضہ کون ہے؟ فرمایا گھٹیا، فاسق اور فاجر لوگ، وہ لوگوں کو اہم معاملات میں بولا کریں گے۔ ناظرین، اس دور میں یہ حدیث کتنی مکمل صادق آتی ہے۔ نام نہاد مذہب دنیا کا بیان کردہ وہ جھوٹ جس کو پڑھے لکھے لوگ بھی سچ مان چکے ہیں، اگر اس جھوٹ پر کتاب لکھی جائے تو شاید لکھنے والا لکھتے لکھتے اپنی قضا کو پہنچ جائے، لیکن ان کے بیان کردہ جھوٹ کی فہرست ختم نہ ہو۔ اور کتنے ہی سچ ایسے ہیں جن کے اوپر مغرب کی انصاف پسند میڈیا نے اپنی لفاظی اور فریب کی اتنی تہ جما دی ہے کہ عام انداز میں ساری عمر بھی کوئی اس کو صاف کرنا چاہے تو صاف نہیں کر سکتا۔ ناظرین، مذکورہ حدیث میں خداتا کا لفظ ہے، اس کے معنی کم بارش کے بھی ہیں، چنانچہ شرح ابن ماجہ میں اس کی تشریح یوں کی ہے، ان سالوں میں بارشیں بہت ہوں گی لیکن پیداوار کم ہوں گی، تو یہی ان سالوں میں دھوکہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔